ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہنیں رہتی تھیں، ڈیزی اور ٹفنی۔ وہ بہت غریب تھیں۔ بڑی بہن ڈیزی جنگل سے لکڑیاں لا کر بازار میں بیچ کر اپنا اور اپنی بہن کا بہت مشکل سے گزر بسر کرتی تھی۔ ان کے پڑوس میں رہتا تھا کیکو۔ اس نے ایک بکری پال رکھی تھی، لیکن وہ اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا تھا۔ اس بکری کا میں کیا کروں؟ دودھ تو دیتی ہے نہیں، بس سارا دن کھاتی ہے، چارہ مانگتی ہے۔ اس منحوس کو کوئی خریدے گا بھی تو نہیں، جسے بیچ کر میں دوسری اچھی بکری خرید سکوں۔ کیکو بکری کو کھانے کو کچھ دیتا تو تھا نہیں اور اس کو روز مارتا رہتا تھا۔ یہ سب ٹفنی روز اپنے گھر سے دیکھتی تھی۔ ٹفنی کو بکری سے ہمدردی ہونے لگی۔ کیکو انکل بہت برے ہیں، ہر وقت معصوم سی بکری کو مارتے رہتے ہیں۔ ایک دن ٹفنی کیکو کے گھر کی طرف سے گزر رہی تھی کہ بکری کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی۔ لگتا ہے بکری کافی ٹائم سے بھوکی ہے، اس لیے زور زور سے چلا رہی ہے۔ یہ کیکو انکل بہت برے ہیں، خود کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں اور بیچاری بکری کو ادھر بھوکا چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر ٹفنی گھاس لے آتی ہے اور بکری کو کھلاتی ہے۔ گھاس کھا کر بکری کا چلانا بند ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کیکو انکل آئے، مجھے چلے جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ میں ان کی بکری چرانے آئی ہوں۔ بکری پر کیا گیا ظلم ٹفنی اپنی بڑی بہن ڈیزی کو بتاتی ہے۔ اگلے دن دونوں بہنیں اپنے پڑوسی کیکو کے پاس جاتی ہیں۔ کیا آپ ہمیں اپنی بکری بیچیں گے؟ کیکو دل ہی دل میں خوش ہونے لگ جاتا ہے۔ آج تو میرے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ کیا ہوا انکل؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بتائیے نا، کیا آپ ہمیں بکری بیچیں گے؟ ہاں ہاں، بالکل بالکل، میری بچیوں، کیوں نہیں بیچوں گا، بالکل بیچوں گا۔ ٹھیک ہے۔ دونوں بہنیں پیسے دے کر بکری کو ساتھ لے آتے ہیں۔ ٹفنی بکری کو گھاس کھلاتی ہے اور بہت پیار سے بکری کو نہارتی ہے۔ اگلے دن ٹفنی جلدی اٹھ کر بکری کی جگہ کی صاف صفائی کرتی ہے اور پھر اس کو گھاس کھلاتی ہے۔ وہ بکری کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے۔ بکری بھی دونوں بہنوں سے بہت خوش ہوتی ہے۔ ایک صبح جب ٹفنی بکری کو گھاس دینے جاتی ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ یہ کیا؟ بکری نے سونے کی مینگن دیے۔ جلدی سے ڈیزی آپی کو بتاتی ہوں۔ ٹفنی خوش ہوتے ہوئے اپنی بہن ڈیزی کے پاس جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، بکری نے سونے کے مینگن دیے ہیں۔ اسے ہم بیچ کر اپنا اور بکری کا اچھے سے خیال رکھ سکتے ہیں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر ڈیزی سونا بیچ کر اپنے اور بکری کے لیے بہت سارا کھانا خریدتی ہے۔ اگلی صبح جب ٹفنی بکری کو گھاس کھلانے جاتی ہے تو وہ دوبارہ سونا دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ یہ بکری تو ہمارے لیے لکی ہے، اب ہم غریب نہیں رہیں گے۔ دونوں بہنیں خوبصورت گھر اور گاڑی خریدتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ان کا پڑوسی کیکو حیران رہ جاتا ہے۔ یہ دونوں اتنی امیر کیسے ہو گئی؟ پتہ تو لگانا پڑے گا۔ کیکو پتہ لگانے کے لیے ان کے گھر چلا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بکری سونے کے مینگن دے رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر کیکو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ سونے کے مینگن؟ میرا مطلب ہے سونا۔ اب سمجھا،
ये दोनों अमीर कैसे हुई? ये बकरी मेरी थी, तो ये सोना भी मेरा होना चाहिए। कीकू सोना उठाने के लिए बकरी की तरफ जाने ही लगता है कि टिप्पणी आकर सोना उठाकर चली जाती है। अगर ये सोना मेरा नहीं है तो इनको भी नहीं लेने दूंगा। और अगले दिन कीकू सरपंच के पास पहुंच जाता है और जादुई बकरी के बारे में बताता है। क्या बकरी सोने के मेंगन देती है? ऐसा कैसे हो सकता है? सरपंच जी, मेरी बात का यकीन करें, मैंने खुद अपनी आंखों से सोने के मेंगन देखे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। चलो हम अभी चलते हैं। कीकू सरपंच को अपने पड़ोसी की तरफ ले जाता है। बच्चियों, मुझे तुमसे बकरी खरीदनी है। लेकिन सरपंच अंकल, हमने बकरी नहीं बेचनी। अरे बेटा, मैं इस बकरी के बदले बहुत सारे पैसे दूंगा। तुम जितनी चाहे चॉकलेट्स खा सकती हो। सरपंच जबरदस्ती बकरी को अपने घर ले जाता है और टिफ़नी अपनी बकरी को याद करते हुए रात भर रोती रहती है। उधर सरपंच बकरी को ढेर सारी घास खिलाता है और सुबह का इंतज़ार करते करते सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है, सरपंच बकरी के पास जाकर देखता है तो वहाँ पर कहीं सोना नहीं होता। सरपंच बकरी वापस दे देता है। टिफ़नी बकरी को वापस देकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों बहनें बकरी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।